ویلکم بیک ناظرین. اس وقت کیا ہو رہا ہے افغانستان کا معاملہ ہے. پوری دنیا میں اس کی گردش ہے اور بازگشت سنائی دے رہی ہے اور ہر طرف دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر فورم پہ وہ خواہ یورپین اپنی سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور ساؤتھ ایشین اپنی سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں, امریکنز اپنی تگ و دو کر رہے ہیں, رشیا اپنی تگ و دو کر رہا ہے. ہر فورم پہ افغانستان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو ذرا ہم یورپ کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پرویز لوثر صاحب نے, جو کہ چیئرمین ہیں EU پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن کے, تو ان کو بھی شریک گفتگو کریں گے. لیکن جو موضوع چل رہا تھا پہلے ذرا ان کو سنا دیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی اسپیشلٹی ہے انڈیا کا بھی ہے, ذرا ان کے پاس تھوڑا سا حال حوال ہوتا ہے. تو انڈیا کیا کہہ رہا ہے جی, ذرا جنرل بخشی صاحب سنائیں کہ CIA چیف دلی میں کیوں آئے. اب یہ دیکھیں کتنے ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ذرا سنائیے گا جی. وہ CIA کے ڈائریکٹر صاحب نے ریکویسٹ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے. وہ بہت امپریسڈ ہیں کتنی اچھی انٹیلیجنس ہے بھارت کے پاس, اور ہماری اوپن سورسز میں بھی انٹیلیجنس وہ بالکل ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے منٹ بائی منٹ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, افغانستان میں. ہم سے اچھا کون جان سکتا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ریکویسٹ نہیں کرتا, امریکہ ڈو مور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کرو. اب تک انڈیا سے جو کچھ کہا گیا انڈیا نے راہ فرار اختیار کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انفارمیشن بہت اچھی ہے اور انفارمیشن اچھی ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. اور CIA چیف ہمارے ہاں اس وقت CIA چیف جو ہیں انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے, DG ISI سے بھی ملاقات کی ہے. تو اب ذرا جنرل بخشی صاحب کی اپنی انٹیلیجنس ذرا دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے, سنائیے گا جی. دیکھیے بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. اگلے سال جنرل باجوہ کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور بھی ختم ہو جائے گا. 3 لوگوں نے اپنی ہیٹ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے, جو سینیورٹی کے حساب سے وہ اگلے چیف پاکستان کے بننے والے ہیں. سب سے پہلے ہیں یہ شخص جو آپ کی اسکرین پہ ہیں, سب سے سینئر ہیں ISI کا چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اور وہ بغیر باجوہ صاحب کو بتائے دوڑے دوڑے گئے. اچھا, دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہے چیف کی نوکری کے لیے لیفٹیننٹ جنرل محمد امیر, وہ ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں, ڈسپلن کے انچارج ہیں. وہ دوڑے دوڑے گئے باجوہ صاحب کے پاس کہ صاحب یہ ذرا دیکھیے اس کی حماقت. یہ DG ISI جو ہے یہ بھاگ گیا ہے کابل میں. اچھا, اب سنیے جی ذرا کہ ان کی دونوں انفارمیشن انتہائی فضول ہیں. نہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت نمبر 1 پہ ہیں اور نہ ہی جنرل امیر نہیں ہے, ان کا جنرل عامر ہے نام, لیفٹیننٹ جنرل عامر ہے وہ, اور وہ بھی سینیورٹی میں ابھی تھوڑا سا پیچھے ہیں. تو یہ دونوں انفارمیشن ان کے پاس. اندازہ لگا دیں کہ اگر ان کو اتنا ہی نہیں پتہ تو پھر آگے کیا کریں گے. ایک اور بھی سارٹ ہے جی, ذرا وہ سنائیے گا. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. یہ بھی ان کے پاس انفارمیشن تھی اور یہ تھا کہ جناب چند ماہ کے بعد طالبان آئیں گے, لیکن طالبان امریکنز کے ہوتے ہوئے ہی آ گئے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو پرویز لوثر صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہے, DG ISI کون ہے, کس نے ہونا ہے, اس سے انڈیا کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. ابھی جیسے یہ ریٹائر جنرل بخشی کی ہم گفتگو سن رہے تھے, یہ جسمانی طور پہ بھی ریٹائر ہے اور ذہنی طور پہ بھی ریٹائر ہے, اور ان کی انفارمیشن اس سے ڈبل ریٹائر ہے. یہ ابھی ان کو خواب میں پاکستان کے ISI آتی ہے, پاکستان کے آرمی چیف آتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ 15 اگست 2021 کو افغانستان میں ہوا ہے, انہوں نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. ڈس انفارمیشن دنیا کو دینے میں یہ پہلے ہی نمبر 1 ہے. لیکن ابھی انہوں نے 15 اگست جو ان کے ساتھ افغانستان میں ہوا,
ابھی یہ جو چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف ہوگا، او ماما یہ ہمارا آرمی چیف ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا DGISI ہے، تم لوگوں کو اس سے لین دین کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ٹی ویوں پہ سوائے اس کے کہ پاکستان فوج کے خلاف، پاکستان ISI کے خلاف، سوائے اس کے پراپوگنڈے کے ان کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ جو انڈیا کے ساتھ افغانستان میں ہوا ہے ابھی یہ دنیا کو اور اپنی 1.25 ارب آبادی کو منہ دکھانے کے قابل تو ہے نہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے۔ بھائی پاکستان جو کیا ہے، جو کرتا ہے، وہ انڈیا میں تمہارے گھروں میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، اور فوج پاکستان اور ISI کے ہوتے ہوئے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ان کو کلبھوشن کی شکل میں، ابھی نندن کی شکل میں، ابھی یہ افغانستان میں ان کو جو ان کے الائز تھے، بلکہ انہوں نے اپنے الائز کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، ان کو بھی دھوکے میں رکھا ہے، ان کو بھی ڈس انفارم دیتے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو سنبھال لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ان کو بھی پنجابی کہنے کچیاں اکھا نہ مروایا نے، ان کے ساتھ بھی ان نے دھوکہ کیا ہے، اور یہ بھی پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ آج اگر پوری دنیا اچھا پرویز صاحب یہ بتائیں کہ یورپی یونین اور یا یورپ کے کون کون سے ممالک کدھر جائیں گے افغانستان کے معاملے میں؟ کیونکہ یورپی یونین اس وقت ڈیوائیڈ ہے، افغان آدھے کہہ رہے ہیں کہ جی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور تعاون کریں، آدھے کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا امریکہ والی سائڈ پہ ہیں کہ جدھر امریکہ جائے گا ہم ادھر چلے جائیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ابھی وہاں پر 20 سال سے بلکہ 40 سال سے جنگی ماحول ہے، 20 سال کے بعد اگر طالبان جنگ جیت گئے ہیں، میں تو بیگے پاکستانی، میرا افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ آئے میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ایک کنسرن ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، چاہے جو بھی گورنمنٹ ہو۔ ابھی یورپین جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ابھی اگر اس وقت یورپین نے افغانستان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کو ایکسیپٹ نہ کیا، تو ان کے نقصانات مزید یہ جو 20 سال کا تجربہ ان کا ایک رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یورپ کے جو لیڈنگ ملک ہیں، جس میں جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، یا اور جو ملک ہیں، میرے خیال میں یہ ابھی طالبان جو ہیں ابھی ان کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوہدری صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ CIA چیف کو کیا ملے گا؟ کیونکہ وہ تو آئے ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ ہیں کہ دلی اس وقت پریشان ہے، وہ یہ منت سماجت کر رہا ہے کہ جناب ایک طرف تو وہ افغان طالبان کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے لیے رشیا کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ رشیا کے بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دلی میں تھے، ان کے ذریعے افغان طالبان کے ساتھ ذرا بات چیت بڑھانا چاہ رہا ہے، قطر کے ذریعے وہ ریکویسٹ کر چکا ہے افغان طالبان کو، سعودی عرب کے ذریعے وہ ریکویسٹ کر چکا ہے افغان طالبان کو کہ آئیں غلط فہمیاں دور کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو انڈیا کے جو سفیر ہیں روس میں، ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جو دوحہ میں ملاقات ہوئی شیر محمد عباس کی انڈین سفیر کے ساتھ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ابھی تک طالبان کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انڈیا کے ساتھ سخت ناراض ہیں۔ تو اب CIA چیف کو لے کے آئے ہیں کہ جی ہمیں بچائیں، اور پاکستان کو کہیں کہ ذرا ہمارے ساتھ ہاتھ ہولہ رکھیں، ہمیں ڈسٹرب نہ ہونے دیں، نہ طالبان کی وجہ سے نہ پاکستان کی وجہ سے۔ یہ منت سماجت بھی چل رہی ہے، اور دوسرا رشیا کے ذریعے افغان طالبان کی بھی منت سماجت کی جا رہی ہے۔ لیکن طالبان کا ایجنڈا تو کلیئر ہے کہ پہلے وہ اپنا ہولڈ جو ہے نا افغانستان پر کنسولیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جتنے بھی کمیونیکیشن ہے، جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، جتنے بھی ان کے خواب اور اس کی تعبیر کے لیے جو سازشیں اور عزائم تھے، وہ سارے کے سارے اینٹی طالبان قوتوں کے ساتھ ان کے تانے بانے۔ وہاں جو ایجنٹ مارکا لوگ ہیں نا، اشرف غنی اور دوسرے اور تیسرے، یہ ہندوستان ان کی آنکھ سے افغانستان کو دیکھتا رہا اور انہی کو یوز کرتا رہا پاکستان کے خلاف۔ آئے دن ادھر سے ہمارے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف وہاں سے مل کے جہاز میں بیٹھتے ہیں، ادھر سے ایک اور پریس کانفرنس کروا دیتے تھے۔ اب ان کو لالے جان کے پڑے ہوئے ہیں
کہ یہ سارا بلاک اگر اکٹھا ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی آپ یہ کہتے ہیں نا سی پیک، بھائی کل کی بات ہے، ابھی ہندوستان ابھی برطانیہ کے قبضے میں تھا، کلکتہ سے بس چلتی تھی جو کلکتہ، امرتسر، لاہور، پشاور اور ایران، ترکی کے راستے جاتے تھے، اور 5 دن میں بس جو ہے کلکتہ سے برطانیہ جاتی تھی اور 5 دن سے آتی تھی۔ بھائی اگر انہوں نے شامل ہونا ہے تو اپنے ملک میں جو کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو امن کا گہوارہ بنائیں، پہلے ان کو حقوق دیں، پھر آپ کو پاکستان کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم سستی لے سکتے ہیں، جی ہاں، بہت سی چیزیں جو ان کو چاہیے دے سکتے ہیں، اور چائنا از آلسو اوپن ٹو کنوکشن۔ بالکل ایسا ہی۔ لیکن یہ جو بنیا ذہنیت ہے یہ ابھی بھی سازشوں کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں۔ سی آئی اے کا چیف جو ہے ایک بڑی طاقت کا سیکورٹی چیف ہے، ان کے اپنے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں افغانستان میں، جو ایجنٹ انہوں نے پالے ہوئے ہیں، جو ابھی ان کے نیشنل وہاں ہیں، جو ان کے نیشنل ابھی پاکستان میں کچھ اتارنے ہیں، ان کو آگے لے کے جانا، دے ہیو سو مینی ادر پرابلمس۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ابھی انڈیا جو ہے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ افغانستان، پاکستان اور چین کے ساتھ اپنی دو طرفہ معاملات جو ہے ان کو درست ڈائریکشن میں آگے لے کے جائیں۔ آگے لوسر صاحب سے آپ اجازت دیں تو پوچھوں کہ بھئی وہ جی ایس پی پلس بھی آپ کا چھین رہے ہیں، اور وہ میرا مختصر جو مطالبے ہیں ان کے کئی ملکوں کے یہ ہے کہ آپ صابر شاکر، غلام حسین اور پرویز صاحب اپنے مسلمانوں والے نام بند کریں اور بس ان کے آگے لیٹ جائیں۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ شوئی صاحب یہ آپ نے جو کہا ہے جی ایس پی پلس جو ہے یہ بھی ایک انڈیا شروع سے، جب سے یہ 2007 سے یہ سٹیٹس کے پیچھے ہم لگے، 2013-14 میں ہم نے لیا۔ ابھی صرف ایک چیز ابھی میں نے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ انڈیا ایڑی چوڑی کا زور لگا لے، ہم سے وہ جی ایس پی پلس واپس نہیں لے سکتا۔ یہ پہلی بار تھوڑا سا میں وہی ہوا ہوں جو ہمارے خلاف اسٹراسبرگ میں کچھ مہینے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن آئی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑا ابھی تکڑا ہو کر لابی کرنی ہے۔ ابھی چوئی سرور سے میری اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، ابھی وہ 3-4 اکتوبر کو آ رہے ہیں، اور ابھی وہاں پر بیٹھ کر ابھی یہاں پر ٹی وی پہ ابھی ہمارے جو کچھ منسٹر وغیرہ ہیں ان کو بھی یورپین پارلیمنٹ کے اوپر بیان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یورپین پارلیمنٹ، یورپین منڈی پاکستان کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، اور جی ایس پی پلس ہے جو ٹریلین ڈالر کی ہم وہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ انہیں ایک بہت بڑی سبسڈی دی ہے۔ یہ لینے کے لیے صرف ابھی آپ کا پروگرام ہر حلقہ باب میں سنا جاتا ہے۔ موجودہ گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ڈیلیگیشن کے طور پر چوئی سرور کو یا ایسے لوگ بھیجنے چاہیے جو جا کر انڈیا کا اصلی چہرہ دکھائیں، اور یورپین پارلیمان کو یہ بتائیں کہ ہم جیسے شروع سے آج تک دوست ہیں۔ ابھی پاکستان ان دنوں پہ پوری دنیا کا محور بنا ہوا ہے، اور ہم پوری دنیا کی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی پاکستان واحد وہ ملک ہے جو پوری دنیا کی مدد کر رہا ہے۔ ابھی ہمیں اپنی لابی کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور جی ایس پی پلس انشاءاللہ چوئی صاحب کہیں نہیں جانے والا، لیکن اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔